گھر سے باہر تو بہت ہی اچھے، سب کے ساتھ حسن اخلاق، یہ وہ سارا کچھ. گھر میں جا کر جناب، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ زوجہ ہوں، چاہے والدین ہوں، ان سے بات کرنے کا انداز ہی الگ. تو پھر یہ تو حسن اخلاق کا ایک بنیادی ترین تقاضا ہے جو پورا نہیں ہو رہا نا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب باہر بڑا اچھا ہو، پھر بس اندر ایک دوسرا انسان ہے گھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بالکل بڑی تلخ آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ سمجھیے کہ جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ بہروپیہ، یہ دوسرے لفظوں میں گویا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ باہر کسی مجلس میں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، تو آپ کا رویہ بڑا نرم ہے، بڑا مہذب انداز ہے، مگر جو ہی آپ گھر میں داخل ہوں تو یا تو آپ جو ہے ہٹلر بن جائیں، یا پھر جناب ایسا کوئی ظالمانہ انداز آپ اختیار کر لیں. تو اسے شریعت مطہرہ نے سراسر اس کی مذمت فرمائی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لیے کس قدر مشعل راہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ تم کے درمیان میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اور ان کے لیے باعث خیر. تو اس وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، گھر کے افراد کے ساتھ جو محبت کا رویہ اور وہ سلوک ہے، وہی حضور علیہ السلام کی باہر کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے. اب یہاں دیکھیے ایک بات میں عرض کروں کہ جو بیوی ہوتی ہے اور اس بیوی کو اپنے مرد کی ہر ایک راز نیاز کی بات معلوم ہوتی ہے. آپ باہر کچھ بھی ہوں مگر آپ کی اہلیہ آپ کے ہر راز سے اور آپ کی حقیقت سے آشنا ہوتی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے اپنی شہزادی کو بھیجا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چادر مبارک لے آئی. تو پوچھا گیا کہ یہ آپ کو کیوں چاہیے؟ تو یہ دیکھیے عقیدت اور محبت کا عالم دیکھیے کہ جواب میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی کملی میں، آپ کی چادر میں مجھے ایک کفن دیا جائے. یہ اعزاز اور یہ اکرام گھر کے افراد کے ساتھ جب رہا تو پھر ہمیں یہ سلسلہ نظر آیا. پھر حضور نے رسپانس کیا دیا؟ رسپانس کیا ہے؟ لو اردتی جلدی لآتیتکی، اے خدیجہ تمہارا جو رویہ میرے ساتھ ہے اس کے لیے کملی نہیں بنتی، مگر اگر آج کے دن تم مجھ سے میری جسم کی جلد اور چمڑی بھی مانگو تو میں وہ بھی اتار کر دے دوں. سمجھانے کے لیے. بالکل. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی کا باہمی جو امتزاج ہے اور باہمی جو نسبت ہے وہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ فرما کر امت کو تعلیم ارشاد